اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ سخن تیرا جہاں میں۔ محترم ناظرین، ادبی تنظیم ارباب قلم کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ ارباب قلم گزشتہ کئی مہینوں سے سرگرم عمل ہے اور اس تنظیم سے کئی ناموران ادب وابستہ ہیں جو زبان و ادب کی خدمت میں سرگرم ہیں اور اپنا پورا تعاون دے رہے ہیں۔ ارباب قلم کے نام سے یہ تنظیم قائم کرنے کا ہمارا مقصد تھا کہ صالح، معیاری اور تعمیری ادب کو فروغ دیا جائے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا موجودہ عہد میں تعمیری ادب کی تخلیق نہیں ہو رہی ہے جو میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں؟ ناظرین کرام، آپ کا سوال درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طور پر زبان و ادب کی خدمت ہونی چاہیے اور جس طرح سے ادب کی تخلیق ہونی چاہیے، اس میں شاید کہیں نہ کہیں ضرور کچھ کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ادب سماج سے اس طرح وابستہ نہیں ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ بات بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ نئی نسل زبان و ادب سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اس کے منفی اثرات ہمارے سماج پر بھی پڑ رہے ہیں۔ چونکہ زبان و ادب کی تعلیم معیاری نہیں ہونے کے سبب نئی نسل اخلاقیات سے بھی عاری ہوتی جا رہی ہے۔ کسی نے یہ نظریہ پیش کر دیا کہ ہم جو کچھ سماج میں دیکھتے ہیں اسے پیش کر رہے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ادب کا مقصد پوریاں منظر نگاری نہیں ہے، بلکہ ادب کو اس طرح ہونا چاہیے وہ سماج کو کچھ دے، اسے افادی ہونا چاہیے۔ ارباب قلم کا یہ نظریہ ہے کہ ادب ہے اور کسی عزم کا حامل ہونے کے باوجود اسے ادب ہی رہنا چاہیے۔ ارباب قلم ایک مقصد رکھتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فن کو بہرحال مقدم رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ادب کو فروغ دینا ہے۔ ارباب قلم کی کوشش یہ ہے کہ طلباء کے درمیان بھی ہم جائیں اور انہیں ادب کی طرف توجہ دلائیں، انہیں اس جانب راغب کریں تاکہ ان کے اندر اخلاقیات پیدا ہو، ادبی شعور پیدا ہو، جس کی آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ارباب قلم جیسا کہ میں نے ابھی بتایا گزشتہ کئی مہینوں سے سرگرم عمل ہے اور ہر مہینے اس کے مشاعرے ہوا کرتے ہیں جن میں تازہ کلام شعراء پیش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ مہینے یعنی 28 اگست کو ایک ایسا مشاعرہ ہوا جو مشہور شاعر فراق گورکھپوری سے وابستہ تھا۔ 28 اگست کو نہ صرف تنظیم کے ذریعے فراق گورکھپوری کو یاد کیا گیا، بلکہ ایک خاص بات یہ رہی کہ طرحی زمینیں دی گئیں جس میں شعراء نے طبع آزمائی کی۔ اس کے لیے کوئی ایک زمین مخصوص نہیں تھی، بلکہ تمام شعراء کو یہ آزادی تھی کہ وہ اپنے طور پر زمینیں منتخب کریں اور کلام پیش کریں، جس کی وجہ سے یہ محفل بہت ہی بارونق رہی۔ ناظرین، ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں ایک دنیا آباد ہے، اس لیے یہ ضروری تھا
کہ ارباب قلم کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہو جہاں ادبی سرگرمیوں کو پیش کیا جائے اور دور تک اپنی بات پہنچائی جا سکے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے اس تنظیم کا تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ادب کو فروغ دیا جا سکے، زبان کی ترویج و اشاعت ہو سکے۔ ایک بات میں اور یہاں بیان کرنا چاہوں گا آخر میں، وہ یہ ہے کہ ارباب قلم نے اپنے مشاعروں کا آغاز حمد و ناز سے کرنے کی فکر کی۔ اس کا کوئی مذہبی مقصد نہیں تھا، بلکہ ہماری یہ سوچ تھی کہ دیگر اصناف کی طرح حمد و نعت کی اصناف کو بھی فروغ حاصل ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ دور دور تک ہماری بات پہنچ سکے۔ شکریہ۔